سلام ویورز، ہمارا تسلسل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے امام زمانہ کے حوالے سے چل رہا تھا، اور ہم وہ حدیثوں پہ اب بات کر رہے ہیں. ہم ان حدیثوں کو موضوع بنا رہے ہیں کہ جن میں نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں یا جن میں سالوں کی انڈیکیشنز ہیں. تو اسی طرح لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو حدیث جس پہ ہم نے بات کی تھی اس میں رسول خدا فرما رہے تھے کہ 1200 ہجری اور 1180 ہجری. تو یہ ایک بہت اچھا انڈیکیشن ہے ہمارے لیے اور ایک لینڈ مارک ہے ہمارے لیے، جس سے ہم سنوں کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور اس وقت کے قریب سے قریب جا سکتے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ ذکر ہے اور جن کے حوالے سے ایسی آشکار احادیث موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس دور میں موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمبرز کی کیا اہمیت ہے اور ہم کیوں ایسی احادیث کی بات کر رہے ہیں کہ جن میں نمبرز کال کر کے نمبرز کے ذریعے سالوں کا بتایا گیا ہے یا دنوں کا بتایا گیا ہے یا صدیوں کا بتایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے شک یہ جانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے اور عدل نمبرز کے بغیر، عدد کے بغیر ممکن نہیں. تو اب نمبرز وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں گننے میں اور چیزوں تک پہنچنے میں آسانی ہو رہی ہے نمبرز والی حدیث کو دیکھ کر. تو سلسلے کو آپ نے جیسے پہلے دیکھا جس میں ہم نے تھوڑا سا نیرو کیا چیزوں کو اور ہم نے بتایا کہ 1500 سال اس امت کے پاس موجود ہیں، اور پچھلی حدیث میں جہاں ہم نے بات کی کہ 1200 سال کے بارے میں رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں. تو اب اس وقت کے حوالے سے کہ جس میں رسول اللہ خدا بات کر رہے ہیں اور 1200 ہجری کو تباہی کا سال بتا رہے ہیں اور معاشرتی برائیوں کا سال بتا رہے ہیں، تو ہم جب کہ 200 سال پلس میں آ چکے ہیں آلریڈی، کہ جو ٹائم رسول خدا نے بتایا یا مولا علی نے اپنے خطبے میں بتایا جس کو بہت جلد آپ کے لیے پیش کروں گا، تو ہمارے لیے سمجھنا اور یہ محسوس کرنا کہ ہم کتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں یہ کتنا اہم ہو چکا ہے کہ ہم ان واقعات سے، ان چیزوں سے اور ان زمانوں سے ہم کتنا قریب ہو چکے ہیں. کیونکہ آج کائنات میں جو علم بن گئے، آج دیکھتے ہیں آپ سائنس بات کر رہی ہے، سائنس چیزوں کو پڑھ رہی ہے، سائنس نے اتنی چیزیں ایجاد کی. وہ کیسے کی؟ اللہ نے تو کائنات بنائی تھی. اگر آپ کہیں کہ اللہ نے رینڈم چیزوں کو بنایا تھا، کائنات کے بنانے میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی نمبرز پیچھے نہیں ہے، تو آج کیسے یہ سب چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں؟ کیسے آج آپ ایک ڈیوائس کے ذریعے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہر چیز میں ایک بیلنس رکھا ہے، اور جیسے ہی انسان اس بیلنس کو سمجھ لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو وہی سائنس بن جاتی ہے، وہی علم بن جاتا ہے اور اس پہ پھر کام ہوتا ہے اور اس کی صورت میں ڈیفرنٹ انوینشنز ہوتی ہیں. تو سائنس تھرو آؤٹ دا ہسٹری کرتی یہی آئی ہے کہ اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں میں جو بیلنس آ رہا ہے، جو ریپیٹیشن آ رہی ہے، اس کو پڑھتی ہے وہ اور اس سے اندازہ لگاتی ہے کہ، اور میتھس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فارمولاز میں یہی ہوتا ہے. ٹیبلز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیبل اوپر سے شروع ہو رہا ہے اور نیچے تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی ریپیٹیشن آ رہی ہوتی ہے کہ وہی ڈیجٹ اپنے آپ سے پلس ہوتا جاتا ہے اور ہمیں رزلٹ دیتا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ اس کے دین میں امبیلنس ہوگا، اس کے دین میں چیزیں رینڈم ہوں گی، یہ صحیح نہیں ہوگا جب اس نے کائنات میں ہر چیز کو بیلنس میں، ویٹ میں رکھا ہے. اگر آپ اس زمین کی روٹیشن کو دیکھیں کہ یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ہیبیٹنٹ زون میں موجود ہے، تو اگر زمین اس ہیبیٹنٹ زون سے باہر ہو جائے یا اس سے قریب ہو جائے تو دونوں صورتوں میں اس دنیا پر لائف نہیں چل سکتی، اس دنیا میں آبادی نہیں رہ سکتی. تو اسی طرح اگر آپ چیزوں کو دیکھیں کہ دین میں اللہ نے ویسے دین کو مثال دی عمارت سے، اور عمارت ستون پر قائم ہوتی ہے اور ہر ستون پہ برابر فورس لگ رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے خود ہی ہمیں اشارہ دیا ہے کہ دین میں وزن موجود ہے، دین میں میزان موجود ہے. قرآن میں بھی میزان کا ذکر ہے اور دین میں بھی میزان کا ذکر ہے، اور میزان کون ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا. تو اگر بیلنس نہیں ہوگا تو دین میں سے وزن ہٹ جائے گا، چیزیں بے ترتیب ہو جائیں گی. تو اسی طرح اگر نمبرز کے علم اعداد کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں دیگر چینلز پہ بات ہو رہی ہے اور وہ تو ڈائریکٹ کر کے وہ سال بھی بتا رہے ہیں، لیکن ہماری پیش نظر امام حسن عسکری اللہم صلی علی محمد و علی محمد کی حدیث ہے جس میں امام فرما رہے ہیں کہ جو وقت کو معین کرے گا ظہور کے وہ کاذب ہوگا. تو یہ بے شک ہمارے پیش نظر ہے اور ہم اس طرح کا کوئی کانٹینٹ اور مٹیریل نہیں بنانا چاہ رہے کہ جس میں ہم چیزوں کو اسپیسیفک کر دیں. ہم صرف دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو خود دیکھیں، خود اپنی نگاہ سے پڑھیں اور خود اپنی نگاہ سے سمجھیں کہ چیزیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کن حالات میں ہیں. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ علامات جو اب تک پوری ہو چکی ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک تسلسل سے 6 سے 7 ایسی حدیث آپ کو سنائی تھیں کہ جن کا میں نے مکمل ہونا بھی آپ کو بتایا تھا. تو اب اس میں اور اضافہ ہوا ہے، بہت سی چیزیں ہم نے اور ڈسکور کی ہیں، وہ انشاءاللہ
آنے والی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اور وہ کون سی علامات ہیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں اور انسان اس کو ایکسپیرینس کر چکے لیکن لوگوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا۔ اب رہی بات اس گروپ کی کہ جو باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ 2023 میں کچھ ایسا رونما ہونے جا رہا ہے، اور بہت سی بے شمار ویڈیوز اگر آپ لکھیں ابھی بھی یوٹیوب پہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ رائٹ ناؤ ابھی لکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی، پریڈکشنز مل جائیں گی، پروفیسیز مل جائیں گی۔ لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس امام کے الفاظ ہوں، ائمہ کے بتائے ہوئے اقوال ہوں، اور اس کے تناظر میں ہم بات کریں۔ تو آج اس حدیث کو میں لا رہا ہوں، یہ حج سے متعلق ہے، اور حج آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا مرکز نگاہ کعبہ ہے، اور کعبے اور مدینے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، سب کو ہر وقت فکر رہتی ہے۔ اور میں نے بھی جب ٹی وی پہ کعبے کا یہ حال دیکھا کہ وہاں پہ جو جماعت جس طرح ہو رہی ہے اور جس طرح طواف ہو رہا ہے، کافی تکلیف دہ ہے کہ جو اس کی شان ہے اور جو حضور خشوع ہے وہ نہیں بجا لا پا رہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی علامت ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی خبر موجود ہے جو اہل نظر کے لیے اور عقل رکھنے والوں کے لیے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، تو اگر کوئی عقل رکھنے والا نشانیوں کو سمجھ جائے تو یہی ہے کہ وہ دوسروں کو بتا دے۔ تو یہاں پہ جو کعبے کی صورتحال ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے جو پوری دنیا میں بہت جلدی پھیل جائے گی۔ تو اسی لیے یہ جو حدیث ہے اس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کوفے کے حالات اور شام کی تباہی اور سفیانی کے آنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ظہور سے 3 سال قبل حج موقوف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتنی حیران کن حدیث ہے یہ، اللہ اکبر، کہ اگر آپ 3 سال کو پلس کریں تو آپ جاتے ہیں 2023 میں۔ اب میں یہاں پہ، میں تو خیر میری کیا حیثیت کہ میں کوئی چیز معین کروں، لیکن ہم امام کے قول سے ایک انڈیکیشن لے رہے ہیں، ایک اشارہ لے رہے ہیں، کیونکہ بہت گفتگو ہو رہی ہے 3 سال بعد کے حالات پہ، اور اب تو ہم آلریڈی 2021 میں آ چکے، اب تو بس صرف 2 سال کا عرصہ رہتا ہے 3 سال پورے ہونے میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 میں حج اسی طرح ہوا، تمام ایسے ایونٹ جن میں مجمع تھے، جیسے 40، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے کروڑوں زائرین شرکت کرتے تھے، لیکن 2020 میں وہ اس طرح نہیں انجام پایا۔ اور اسی طرح حج، جس سے بہت دل خراب ہوا، دل ٹوٹا، اور پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے مذاہب اور تمام قسم کے لوگ جو ان موضوعات پہ کام کرتے ہیں، نامی گرامی شخصیات، انہوں نے ان چیزوں کو موضوع بنایا، اس پہ بات کی، ڈسکشن کی، اویئرنیس دی کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ ایک علامت ہے، کیونکہ ایسا یہ نارمل چیز نہیں ہے کہ کعبے کے متعلق کوئی ایسی تبدیلی آئے یا حج جیسے رکن میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی آ جائے اور لوگ اس کو بہت آسانی سے پی جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے جس پر ہمیں نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ 2023 میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک قریب ترین حدیث یہاں سے لی اور آپ کے سامنے پیش کر دی کہ یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ تو اب عوام کی ذمہ داری، سننے والوں کی ذمہ داری، وہ اس سے کیا مطلب لیں، لیکن بہرحال ائمہ کے الفاظ ہیں، معجزاتی الفاظ ہیں، اور اس میں بہت سی ایسی علامات ہیں، بہت سی ایسی احادیث ہیں جو حتمی ہوتی ہیں، کچھ غیر حتمی ہوتی ہیں، کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، لیکن یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کے حوالے سے۔ اور اگر 2020 میں حج نہیں ہوا اور اس طرح گلوبل حج نہیں ہوا، موقوف ہوا بے شک، تو آنے والے سالوں میں بھی اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو بہت سی چیزیں آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں چیزیں جا رہی ہیں۔ کیونکہ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوگا، سننے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں 3 سال پہلے کی حدیث مل جائے اور ہم بہت آسانی سے پھر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ وہ حدیثیں جو موجود ہیں جس میں اس محرم جس میں امام کا ظہور ہونا ہے، اس سے پہلے والے رمضان کا ذکر ہے، اس سے پہلے والے رجب کا ذکر ہے، تو جس کو وہ حدیث مل چکی اور جو پا چکا اور وہ اس وقت میں زندہ ہوا، تو وہ تو بہت آسانی سے گن کے بتا دے گا کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام چیزیں جس تک پہنچ جائیں گی اور جو اس وقت تک ہوگا اور حاضر ہوگا ذہنی طور پہ، تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں اور ہم کیا دیکھنے والے ہیں۔ کیونکہ جس کو یہ پتہ ہوگا کہ 23 رمضان کو امام کی آواز آئے گی اور اس طرح جو ہے اعلان ہوگا پوری دنیا میں، تو وہ اس اعلان کو سننے کے بعد پریڈکٹ کر دے گا۔ تو اب وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا، اس نے تو امام کی حدیث کو ہی سہارا اور بنیاد رکھا۔ تو اسی طرح ہم کسی اور دیگر علم کی بات نہیں کر رہے، ہم امام کے الفاظ کے ذریعے ہی بات کر رہے ہیں کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ 3 سال حج موقوف رہے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں، بہرحال آگے 2 سال اور ہیں، کیا ہوتا ہے 2023 میں، اور بہت رومرز ہیں پوری دنیا سے 2023 پہ بات ہو رہی ہے، دونوں قبیلوں کی طرف سے، یعنی
جو اللہ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو شیطان کا کام کر رہے ہیں ان کی بھی انڈیکیشنز موجود ہیں۔ اور جلد آنے والے دنوں میں آپ کو 23 پہ، ناٹ 2023 پہ، 2023 پہ اس طرح میں بات نہیں کرنے والا، لیکن 23 پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کیوں اتنا موضوع بنایا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے دونوں گروپس میں جس طرح گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو کس طرح جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو وعدے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، اور جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور جو خطبے کی میں نے آپ سے بات کی مولا علی کے، تو وہ بھی انشاءاللہ نگاہ میں ہیں، بہت جلد وہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی جس میں وہ پورا خطبہ جو مولا علی نے فرمایا، اور مولا علی نے جس طرح وقت کو ڈیوائیڈ کیا، ان ہجری کو، ان ساتوں کو کہ جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کو مولا علی نے بتایا کہ امت کا یہ جو زمانہ ہے یہ کتنے حصوں میں اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور کون سے حصے میں کیا ہے اور کون سے حصے میں کیا ہے، یہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھی، آپ نے عبارت کو بھی پڑھا، تو اب آپ کے سامنے یہ چیزیں، حوالہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو اسی طرح چیزوں کو تلاش کرتے رہیے، اور جن کا یہ موضوع ہے، جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور مزید معلومات چاہتے ہیں، تو ہم سے اسی طرح جڑے رہیے۔ کوئی بات بتانی ہے، کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو کمنٹ میں مینشن کیجئے، اور کوئی بات پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے۔ اسی طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔